السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ سورۃ البقرہ، اس کے پڑھنے سے شیطان گھروں سے نکل جاتے ہیں، اور اس کا پڑھنے والا رحمتوں میں آ جاتا ہے اور نہ پڑھنے والا حسرتوں میں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، الظاہرین، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گی، لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ اسے حاصل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی افادیت ہمیں بتا دی گئی۔ تو ویسے بھی قرآن جو ہے سورۃ البقرہ ہمارے گھروں سے شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے، پورا قرآن ہی ویسے تو، لیکن اگر نہ بھی ہو تو کم از کم بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسی آفات گھروں میں آ جاتی ہیں، انسان کو شک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو البقرہ کی تلاوت خود نہیں کر سکتے ڈیلی بیسس پہ تو کم از کم پورے گھر میں آن کر کے خود سنا کریں اور در و دیوار کو سنوایا کریں، کیونکہ جس گھر میں البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ہر حرف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ہیں، الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، ٹھیک ہے، اطمین کے 30 نیکیاں ہم کما رہے ہیں۔ تو حروف مقطعات کا مطلب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو بچنے والے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کے برتن کو ہر وہم اور شک سے پاک کرنا پڑے گا۔ جب دل کا برتن پہلے سے بھرا ہوا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں نئی چیز تو نہیں آ سکتی، تو اس کو پہلے سے ہمیں خالی کرنا پڑے گا، ہر شک سے، ہر وہم سے، ہر وسوسے سے خالی کرنا پڑے گا۔ دین اللہ تعالیٰ گواہی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اللہ سے بڑھ کے کوئی سچی بات کرنے والا نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کون ہوتے ہیں متقین؟ جو بچنے والے ہوتے ہیں، جو دنیا میں پھونک پھونک کے زندگیاں گزارتے ہیں، جن کے قدم برائیوں کی طرف جانے سے 100 دفعہ سوچتے ہیں پہلے، اور اپنی نیکیوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، جو سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کے لوگ ہوتے ہیں، الرٹ اپ لوگ نہیں ہوتے، جو سیریسلی اخلاص والی زندگی کو چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔
ان کی صفات کیا ہوتی ہیں یہ کاؤنٹ کیجئے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو وہ غیب پر سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے. غیب پہ ایمان لانا دل سے تعلق رکھتا ہے. نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. اور بدنی عبادت جو ہی ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ ہی ہمیں پرفارمنس اس کی دینی پڑتی ہے. نماز ہماری زندگی میں ہماری مسلمان ہونے کا ثبوت دیتی ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو سچے مسلمان نہیں کہلا سکتے. اور مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی صرف چیز ایک نماز ہے. اور نماز یہاں پہ پڑھنے کی بات نہیں کی جا رہی، نماز یہاں پہ قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. قائم کب ہوتی ہیں چیزیں؟ جب اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ٹھہراؤ میں کھڑا کر دیا جائے. جیسے اکثر میں اس مثال کو بنیاد بنایا کرتی ہوں کہ جیسے ہمارے گھر کی چھت کی چار دیواری قائم ہے تو چھت قائم ہے. اگر چار دیواری میں سے کوئی ایک دیوار بھی گر جائے تو ہمیں کیا لگے گا کہ جیسے ابھی چھت آ گری اور آ گری. تو اسی طرح نماز کا قائم ہونا ضروری ہے کہ ہر نماز پوری شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، پوری پاکی اور اللہ تعالیٰ کی خشوعیت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. اور نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی کنجی ہے. اور میری سمجھ میں لگتا ہے کہ جنت کی کنجی ہر انسان کے لیے، دیکھیں جس طرح گھر میں ہر انسان کی اپنی چابی ہوتی ہے نا، آپ کی چابی کسی دوسرے کے گھر میں نہیں لگ سکتی. اسی طرح آپ کی نمازیں کی جو تیار کی گئی چابی ہوگی نا، وہ آپ ہی کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گی. اور جنت کے دروازہ کھولنے کے لیے بالفرض اگر اس کے 5 دنداسے ہیں، ہر نماز سے ایک دنداسہ تیار ہو رہا ہے. اگر ہم ایک بھی نماز کو لیو کرتے ہیں تو اٹمین کو دنداسہ جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں بن رہا. تو پھر کیسے ہماری اگر ہاتھ میں چابی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنی اس کنجی سے دروازہ کھول سکیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے. جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں. جب اللہ کی محبت کو اڈاپٹ کرتا ہے انسان تو پھر اس کا دل ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھی راضی کرے. تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنا بڑا وسیع معنی رکھتا ہے. علم بھی خرچ کرنا ہے، مسکراہٹ بھی ہمارا صدقہ ہے. کسی پریشان حال کی پریشانی میں دل جوئی کر دینا، اس کو نیک صلاح دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اور اپنے مال میں حصہ دار بنا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اور اللہ کے جو مومنین بندے ہیں وہ تو اس حصے کو خرچ کرنے میں بے دریغ ہیں. وہ سرن اور علانیہ دونوں طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. وہ ایسے خرچ کرتے رہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں کو پتہ نہ چلے. اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن پاک، جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ اس پلانٹ ارتھ پر سوائے مومنین مسلمانوں کے کوئی اور ملت ایسی نہیں ہے جو سارے انبیاء پہ ایمان لاتی ہو اور انبیاء کے اوپر ایمان لاتی ہو. تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوا، آپ کو پتا جو کچھ کیا نازل ہوا تھا؟ 2 طرح کی وحی نازل ہوتی تھی. ایک وحی مطلوب اور غیر مطلوب. مطلوب جو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن میں ہے، اور غیر مطلوب وہ ہے جس کو ہم سنت کے ذریعے سے جانتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. ان سب کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے. ہمارا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے. نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہم سارے انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. اور ہماری کتاب قرآن جو ہے ساری کتابوں کے ایمان کو ویریفائی کرتی ہے کہ ہم ساری کتابوں کو بھی ماننے والے ہیں. لیکن ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے سے. کہ دین کو کیسے سیکھ سکتے ہیں جب اپنے نبی پر ایمان نہیں رکھیں گے، اپنے نبی پر یقین نہیں رکھیں گے، اپنے نبی کی بات کو نہیں سنیں گے؟ تو سب کچھ ہم اور وما انزل من قبلک، اور جو کچھ پہلے نازل ہوا یعنی جو کچھ انبیاء پہلے آئے ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے. ان کے اوپر جو نازل ہوا ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں. لیکن اب جو ہے ویریفیکیشن کرنے والی لاسٹ اوتھینٹسٹی والی کتاب وہ ہے القرآن. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا یقین اپنی آخرت پر ہوتا ہے. یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے. یقین والا علم اعلیٰ درجہ ہے. جیسے آگ ہے نا، کسی نے بتا دیا آگ گرم ہوتی ہے، یہ پہلا علم ہے. اور کسی نے جا کے اس کو چھو کر کے دیکھنا چاہا کہ میں چیک کروں، وہ علم الیقین اسے مل گیا. تو آخرت کے بارے میں ان کا یقین ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مانگنے والی چیزیں دنیا میں بہترین مانگنی چاہیے انسان کو، ایک علم الیقین اور ایک عافیت. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم الیقین عطا فرما اور ہمیں عافیت میں رکھ. جس کو صحت ملی ہوئی، عافیت ملی، وہ بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی چیزوں سے محروم ہو گیا ہے. تو آخرت پہ ان کا یقین ہے. وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں.
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب اب سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان سارے خوبیوں والوں کو کہ یہی ہیں ہدایت والے لوگ اپنے رب کی طرف سے، اور یہی ہیں دراصل فلاح پانے والے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب ان آیات کو تلاوت کیا کرتے تھے تو مان سے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سرٹیفائیڈ کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں ماننے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حق پانے کے بعد اس کا انکار کرے اور مستقل گناہوں میں پڑا رہے۔ گناہوں کی کثرت کے ساتھ دلوں پہ سختی آ جاتی ہے، جبکہ مومن بندہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو چھوٹا سا بھی گناہ کر لے، ایسا چکنا ہوتا ہے نا، پیچھے بتایا نا ہدایت کنوں کو ملے گی؟ متقین کو۔ وہ ایسا چکنا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بھی غلطی، لغزش، ہلکی پھلکی بھی ادھر سے ادھر بات ہو گئی ہے یا کوئی کام ہو گیا ہے، انجانے میں ہو گیا ہے، سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، تو وہ اس کو کھٹک جاتی ہے۔ لیکن وائس ورثہ جو کفر کرنے والے ان کو کھٹکتی نہیں ہے۔ اور تیسرا کریکٹر جو آنے والا ہے، جو بہت ہی انتہائی خطرناک ہے، مڈل ایریا میں چلنے والے لوگ، گرے ایریا میں چلنے والے لوگ، ان کو بھی نہیں کھٹکتے۔ وہ کون ہوئیں گے وہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مومن بندے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو کھٹکتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل اللہ کی طرف سے ایک ایسا لوتھڑا ہے جس کو جتنا صاف رکھا جائے اتنا وہ صاف رہے گا۔ اگر اس پہ انسان کے اوپر ایک گناہ کا جنبش بھی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے، اور مومن جب اس پہ استغفار کرتا ہے تو دھبا دور ہو جاتا ہے۔ اگر مومن استغفار کرنے میں، مومن تو نہیں ہو سکتا، اگر وہ انسان استغفار کرنے میں غفلت کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دل کو کور کر دیتا ہے اور پھر اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ہمارے دلوں پہ مہر لگے۔ اللہ ہمیں اویئرنس والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تھرڈ پارٹی کے لوگ ہیں۔ ہدایت والوں کی کیٹیگری اللہ نے بتا دی، اس کے بعد کفر کرنے والے جو شیطان کے بندے ہیں، جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، رسول کا کفر کرتے ہیں، قیامت کا کفر کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، جنت جو جہنم کو نہیں مانتے، وہ یہ کفر کرنے والے تھے۔ کچھ عملی کفر کرنے والے بھی بیچ میں لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم میں سے ہمیں ٹٹولنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات آ گئے مگر نہیں کر رہے، وہ بھی کفر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں پھر یہ استغفار کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے۔ اور تیسری جو پارٹی ہے وہ جو منافق ہوتے ہیں، جو دو چہرے رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کا قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، بتا دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کیسے پہچانے منافق کیسے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ منافق جو ہوتے ہیں نا، وہ فکر نہیں رکھتے کہ ہم منافق ہیں۔ یہ سب سے بڑی فکر والی بات ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ فکر رکھتا کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اس کی مثال کیسے پتہ چلتی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں رات کے سحری کے پہر میں روتے ہوئے سیدنا حنظلہ کے دور پہ آتے ہیں، حذیفہ کے دور پہ آتے ہیں، سیدنا حذیفہ کے جو سر رسول تھے، کہ خدا کی قسم کہہ کے میں بات کرتا ہوں، تمہیں بتاؤ کہیں تمہاری لسٹ میں جو اللہ کے نبی نے منافقین کا نام دیا تھا اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے حنظلہ ایک دفعہ راستے سے نکل کے اللہ کی محفل کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق، حنظلہ منافق، کہ میں منافق ہو گیا، میں حنظلہ۔ سیدنا ابو بکر ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا حنظلہ؟ تو کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتا ہے دل کی کیفیت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، جب گھر جاتا ہوں تو دل ذرا الرٹ اپ ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو میں سوچتا ہوں یہ دو رنگ آ گئے میرے اندر۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یہ تو میری حال بھی ہے، چلو پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہی تو ایمان ہے جس کی تم فکر میں ہو۔ اگر تم پکے مومن اس طرح ہو جو جس طرح فرشتے ہیں، تو پھر فرشتے گلیوں میں تمہیں مسافر کرتے ہوئے نظر آئیں، ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اٹ مین کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ فکر رکھتا ہے کہیں وہ منافق تو نہیں، لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ جھوٹ بولتا ہوں اس کی عادت ہوتی ہے، وعدہ خلافی کرنا اس کا مشن ہوتا ہے، امانت میں خیانت کرنا اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور جب کہیں بحث مباحثہ ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، ربش زبان ہوتی ہے اس کی۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کو
ان کو جسٹیفائی کر کے کہہ رہا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ دنیا میں دھوکہ تو دے سکتے ہیں نا ایسا بول بول کے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, بلیو می, میں تیرے ساتھ ہوں. وہ وقتی طور پہ بندہ کہتا اچھا واقعی تو میرے ساتھ ہے, لیکن وہ ساری آپ کی اندر سے بات لے کے اس کا شوشہ بنانے کے لیے وہ باہر نکلا ہے تو کسی اور رنگ سے نکلا, لیکن اللہ سے تو نہیں نکل سکتا. اللہ نے بتا دیا وما ہم بالمؤمنین وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے, دنیا پرستی کی بیماری ہے, قول و فعل کے تضاد کی بیماری ہے, جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا, اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, کیونکہ جھوٹ کو وہ اس طرح حق کے پلیتھن میں لپیٹ کے پیش کرتے ہیں. بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جینیس ہیں, اور اس جھوٹ کی وجہ سے, اس غبن کی وجہ سے, اس بد اخلاقی کی وجہ سے, اس امانت میں خیانت کی وجہ سے جو معاشرے میں ایک تبخیر پھیل رہی ہوتی ہے اس کو وہ ایڈمٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار, اللہ کا جواب سنیے. حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں ان کا شعور نہیں. ان سے کہا گیا جس طرح یہ دوسرے لوگ ایمان لائیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کن کو مثال بنایا اللہ نے؟ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو. اگر تم اپنے قول میں سچے ہو نا کہ تم اصلاح کرنے والے ہو تو پھر ذرا ان کی طرح سٹینڈ ہو جاؤ نا, کھڑے ہو کے دکھاؤ. تو صحابہ کرام نے تو اپنے دین کی خاطر, اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی, اور وہ لوگ ان کو بے وقوف کہنے لگے. آج ہمیں بھی سے اپنا ٹٹولیے ذرا. دنیا پرستی کی خاطر ہم کتنے لوگ ہیں جو سچ کو سچ بنا کے کھڑے رہتے ہیں اور وقت کی مخالفت اپنے اوپر لیتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں کہ وقت کے ساتھ کہتے ہیں نہیں چلنا چاہیے اس طرح, کیونکہ کیا ضرورت پڑی ہے پنگا لینے کی. جس طرح لوگ جھوٹ بال کے باتیں کر رہے ہیں, کام کروا رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. تو پھر کیا فرق آیا ایمان والوں میں؟ ہمارا ایمان پھر کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں در حقیقت خبردار, حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب علیحدہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. مذاق کر رہے ہیں اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اللہ کے بندوں کا, اللہ کے دین کا, اللہ کی شریعت کا. اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں, مذاق میں حجاب پہ باتیں کر جاتے ہیں, مذاق میں داڑھی پہ باتیں کر جاتے ہیں, مذاق میں لباسوں پہ باتیں کر جاتے ہیں مسلمانوں کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان کے ساتھ خود مذاق کر رہا ہے. اللہ کا مذاق کیا ہے؟ اللہ ان کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے. وہ ان کی برائی والے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے. وہ اپنی برائیوں میں دوڑتے چلے جاتے ہیں, پھر آگے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کون سی کھائی میں جا کے گرنے والے ہیں. اور دوسرا مذاق جو آخرت میں اللہ پاک کریں گے, کیا کریں گے؟ ان کو جنت دکھائی جائے گی, جنت تک لے کے جایا جائے گا, اور جنت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ شاید ہاں یہ ہمارا ٹھکانہ یہی ہے. لیکن جب انٹری کا ٹائم ہوئے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے حکم دیں گے ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اور پھر وہ اس بات میں دکھی ہو کے گلا کریں گے کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں جہنم میں ڈالنا تو جنت دکھائی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ یاد کرائیں گے پھر دنیا میں ایسے کرتے تھے نا تم بھی, حقیقت کو دیکھ کے اس کو پیچھے چھپا کے اپنے رنگ میں بولیاں بولتے تھے. یہ اسی کا انجام ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوا, اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں. ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی, اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا, اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ یہ تاریکیوں میں انہیں کچھ اب نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ اب نہیں پلٹیں گے. یا ان کی مثال ایسے سمجھیے کہ جب آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑک کو سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. اللہ ان منکرین حق کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, لیکن جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر اللہ کا کلام جو رحمت بن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور یہ شخص کس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے کفر و دلالت کی تاریکی میں اسلام کی
شمع روشن کی اور حق کو باطل سے اور صحیح کو غلط سے اور راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ اب ان میں سے جو تو سچے لوگ تھے نا، جو مخلص لوگ تھے، انہیں تو سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے ہر حال میں، مشکل میں اور تنگی میں، ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا گوارا کیا اور ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے رہے۔ مگر وہ جو عملی منافق تھے، پچھلے ہم عقیدے کی منافقت دیکھ چکے ہیں، اب عملی منافقت کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے دل عملوں کی وجہ سے گھٹ رہے تھے، جن کے جو اسلام کے اندر سختیوں کو دیکھ کر، مشکل کو دیکھ کر بھاگنا چاہتے تھے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اب ان کے سامنے تو آپ ہدایت کی بات بتائیں یا نہ بتائیں، ان کے لیے یکساں ہیں، کیونکہ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل ایک شفاف آئینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس کو شفاف دل مل گیا اس کو اللہ کی رحمت مل گئی۔ دل بس چاہتا ہے کہ میں رب والی بن جاؤں، پھر تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کے آپ کو لے جائیں گے۔ اور دل میں کھوٹ ہے، بس کہتے ہیں اوپر سے سرتا رہے، لوگ دیکھ کے بس پریٹینڈ ہوتی رہوں میں کہ میں ایسی اور ویسی ہوں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دل کا نور سلب ہو جائے گا، حقیقت میں انسان کو ہدایت کی چیزیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم اجعلنی فی قلبی نورا، اللہ ہمارے دلوں کو نور سے منور رکھے ہمیشہ۔ اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا، اور تاریخوں میں انہیں کچھ نظر نہیں اب آتا، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، یہ اب نہیں پلٹنے والے۔ پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کی کڑک سن کر اپنے اپنے جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اسلام کی مشقتیں سر پہ آتی ہے نا، کوئی جنگ کے تال کا زمزمہ آتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرنے کا زمہ آتا ہے، کوئی اپنی مال اور جان کی قربانی دینے کا زمہ آتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں، جیسے پریٹینڈ کرتے ہیں، سنا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا انہیں کیا کہا تھا، وقت گزر گیا تو معافیا مانگنے آ جاتے ہیں، او سوری مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے بندہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا غصہ ایسا ہے ان کے اوپر، اگر اللہ چاہتا تو ان کا دیکھنا اور سننا اچک لیتا۔ منکرین حق کی طرف ہر طرف سے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہوتی گویا قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے، اور جب ذرا کچھ روشنی انہیں نظر آتی ہے، یعنی آسانیاں ہوتی ہیں، تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا سکسیس ملنے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوڑنے لگتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ شانے میں شانہ ملا کے چلنے پڑنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی سختی آتی ہے اسلام میں، تھوڑی سی جانوں کی مالوں کی قربانی کے لیے، وقت کی قربانی کے لیے، دینے کے لیے، تو پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سنائی نہیں دی۔ اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہم متعنا باسماعنا ابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا، کہ اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا دے ہماری سماعت میں اور بصیرت میں، اور ہمیں ان طاقتوں کو ہمارے لیے قوت کا ذریعہ بنا دے۔ ہدایت پانے کے دو سورس ہیں، دیکھنا اور سننا۔ دیکھنے اور سننے سے جو ہدایت ملتی ہے نا انسان کی، وہ کچھ ہدایت کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے سمجھ رہا تھا، کچھ سن کے دیکھ رہا اخذ کر رہا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی دونوں بصارتیں، ہم دونوں چیزیں ان کی لے جاتے ہیں۔ اور قیامت والے دن اس منکرین حق کو، منافقین کو، عملی منافقین کو جو سب سے بڑا ریگریٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 10 میں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ کاش ہم ٹھیک سے سن لیا ہوتا، کاش ہم نے عقل سے کام لیا تھا تو آج ہم اصحاب النار نہ بنتے۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصیرت ان سے اچک لیتا، بے شک وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعیوننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یا اللہ تو بے شک آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے حال تک کو بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں سچے مسلمان بنائے، سچے مومنین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔